وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ رواہ البخاری کتاب الایمان۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس کی مناسبت سے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون انسان ہے جسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک انعام پہنچایا ہے، اور وہ انعام ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور یہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کس انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی لذت کون شخص محسوس کرتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ کھانا اور پانی یہ آپ کے جسمانی غذا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ وحی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی روحانی غذا ہے، آپ کے دل کی غذا ہے۔ آپ کے سامنے لذیذ سے لذیذ کھانا پیش کر دیا جائے، جتنا اچھا کھانا ہوگا، جتنے مزیدار کا کھانا ہوگا، اس کی لذت یہ آپ کی زبان محسوس کرے گی۔ اور آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پختہ ہوگا اور جتنا اچھا ہوگا، اس کی مٹھاس، اس کی لذت یہ آپ کا دل محسوس کرے گا۔ آپ کا جسم بیمار ہو جائے، بیمار ہو جاتا ہے آپ کا جسم، اور آپ کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کر دیے جائیں، طرح طرح کے مشروبات پیش کر دیے جائیں، تو یہ کھانے اور یہ پانی، مشروبات آپ کو کڑوا محسوس ہوگی، پھیکا پن محسوس ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ یہ آپ کا جسم جو ہے یہ کمزور ہے، یہ آپ کا جسم جو ہے بیمار ہے اندر سے، اس لیے آپ کو یہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا لذت آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر آپ کا ایمان کمزور ہو جائے، آپ کے ایمان میں کمی واقع ہو جائے، تو دنیا کی خوشی تو خوشی کیا، غمی بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ جب آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، آپ کے ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی، تو یہ جو دل آپ کے اندر ہے، اس کے اندر قلق پن پیدا رہے گا، اضطراب پیدا ہو جائے گا، پریشان آپ رہیں گے، مشکلات آپ کے سامنے رہیں گے، آپ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ خوشی تو خوشی کیا، آپ کو غمی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ انبیاء کو بھی مصیبتیں آئیں، انبیاءوں نے بھی تکلیفیں جھیلی، اولیاءوں نے بھی تکلیفیں جھیلی، محدثین کرام نے بھی تکلیفیں جھیلی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات آ گئے، ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں،
اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ہم اللہ کو بھول جائیں۔ انبیاء کرام پر بھی مصیبتیں آئی، مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اس پر انہوں نے صبر کیا، اللہ رب العالمین پر توکل کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے حق میں جو کچھ لکھا ہے اس کے سوا ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں جو کچھ لکھ رکھا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، وہ سب کچھ ہماری زندگی میں آئے گا اور اس کے سوا کچھ آنے والا نہیں۔ جو کچھ اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے وہی ہم تک پہنچے گا۔ اللہ نے آپ کے حق میں فی الحال اگر مصیبتیں لکھ رکھی تو مصیبت آپ کو پہنچے گی، پھر اس کے بعد خوشی بھی پہنچے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جن کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث جو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں، جو انسان ان 3 خصلتوں کو اپنا لے، اپنی زندگی میں اس کو اپنا اصول بنا لے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلا اس میں سے کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جس چیز کو بھی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جو چیز اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو انسان اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی محبت پر غالب آ جانا چاہیے۔ انسان اپنی محبوب چیز پر اللہ اور اس کے رسول کو، اس کی محبت کو غالب کرے، فوقیت دے، اعلیٰ درجہ اس کو دے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ انسان محض اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر کسی سے دوستی کرے یا کسی سے دشمنی کرے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ انسان کفر میں جانے کو اسی طرح برا جانے جس طریقے سے آگ میں جانے کو برا جانتا ہے۔ یعنی انسان اگر ایمان لے آیا ہے، مسلمان نہیں تھا، وہ ایمان لے آیا ہے، تو اب وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ویسا ہی برا جانے جس طریقے سے انسان آگ میں جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ حدیث نہایت ہی جامع ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی معنویت والی ہے، دین کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے۔ اس جامع حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان کی تکمیل کا ذکر کر دیا ہے، ایمان کی تکمیل کا ذکر کر دیا کہ اگر آپ کے اندر یہ 3 خصلتیں موجود ہیں تو آپ کو یقیناً ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور چاشنی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو یہ 3 خصلتیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر خاتمہ کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کیے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔